جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید. بات یہ کریں گے آج کہ گلی محلے میں اپنے گھر میں کوئی ایسی بات ہو جس سے گھر کی بےعزتی ہو، لوگ جا کے باہر نہیں کرتے. اپنے علاقے کی کوئی ایسی بات ہو جس میں اس علاقے کی بےعزتی ہو، لوگ سننا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا سوچنا بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح ملک ایسی چیز ہوتی ہے، جو بھی کسی بھی ملک کا باشندہ ہوتا ہے اپنے ملک سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتا، گوارا ہی نہیں کرتا. لوگ اپنے ملک کے لیے جان دے دیتے ہیں، کوئی نقص بھی ہو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. اس ملک کی فوج، اس ملک کی پولیس، اس ملک کے باشندے اپنے ملک کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی حرف نہیں آنے دیتے. جبکہ آپ نے ملک پاکستان میں ایک ایسا فتنہ دیکھا ہے کہ جو ہر وقت جب بھی منہ کھولیں گے ملک کے خلاف کھولیں گے، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. وہ برملا کہتے ہیں کہ ہمیں خان چاہیے، پاکستان نہیں چاہیے. وہ آئین کے اوپر حملہ آور ہر وقت رہتے ہیں، اور آئین اور اصول ملکوں کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، مطلب چلنے نہیں دینا چاہتے، فزیکلی بند کرتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے تقریریں سنی ہیں، ان کے ایم دیکھے ہوئے ہیں، ان کی حرکات سکنات دیکھی ہوئی ہیں، ان کے عمل دیکھے ہوئے ہیں کہ میں کل نکلوں گا گجرانوالہ بند کروا دوں گا، پرسوں سیالکوٹ بند کرا دوں گا، ترسوں کراچی بند کرا دوں گا، پھر لاہور بند کروا دوں گا، پورا ملک بند کر دوں گا. کوئی ذی شعور بندہ، کوئی محب وطن بندہ اپنے ملک کے لیے ایسی زبان سے لفظ بھی نہیں نکالتا. جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، سری لنکا بن جائے گا، خدا نہ خواستہ، اکانومی یوں، فلانی چیز یوں، ملک بگڑ گیا، یہ ہو گیا. حالانکہ 16 مہینے کے اوپر یہ تنقید کر رہے ہیں 16 مہینے کی حکومت کے اوپر. وہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی وہ کس سے لی گئی تھی، وہ کس کے وہ کارنامے تھے؟ پیچھے 70 سالوں کی 75 سالوں کی بات کریں گے، اس کے بعد 16 مہینے کی کریں گے. درمیان میں جو خود حکومت کی ہے، جہاں سے تباہی ہوئی، ملک تباہی میں جا کے پھنسا، اس کی بات نہیں کریں گے. دوستو بات یہ ہے، جب ایک لکیر کھچ گئی ہے، جب ایک اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرم نوازی کر دی ہے، دشمن ننگا ہو گیا، دشمن پراپر طریقے سے حملہ آور ہوا ہے. یہ نہیں کہ بھی صرف سنی سنائی باتیں ہیں یا یہ کہہ لے افسانے ہیں. یہ ملک کے اوپر حملہ کیا گیا، اور حملہ آور مجرم ہے ملک کے، اور جو مجرم ہے ان کے سہولتکار بھی مجرم ہے. وہ کہیں بھی جج کی عہدے میں بیٹھے ہوں، وہ فوجی کے عہدے میں بیٹھے ہوں، وہ کسی بھی شکل میں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں. بلاخر وہ 9 مئی کو جو پاکستان میں حملہ ہوا تھا، بتا کے کیا گیا تھا. یہ نہیں کہ اچانک نہیں ہوا تھا، بتا کے کیا گیا تھا ہم یہ کریں گے. اور کرنے کے بعد بھی بتایا گیا تھا کہ ہم اور کیا کرتے، ہم ادھر آ جاتے تو کدھر جاتے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اب اگر مجھے اریسٹ کرو گے تو اس سے زیادہ ریاکشن آئے گا. نہ وہ کرنے سے پہلے مکرے، نہ کرتے ہوئے مکرے، نہ کرنے کے بعد مکرے. اب جا کے وہ مکر رہے ہیں، اب جا کے کہتے ہیں جی ہمیں پرووک کیا گیا تھا، ہمیں یہ کیا گیا تھا، ہمیں وہ کیا گیا تھا. سازش تھی. ہر کام جو دوسرے کریں وہ سازش ہے، ہر کام جو یہ کریں وہ محب وطن ہے، وہ سارا کچھ، وہ ہر چیز ٹھیک ہے. آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جو انہوں نے حرکات و سکنات کی، جو انہوں نے ملک کے اوپر حملے کیے. لیکن ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کے پجاری ہیں، وہ بیٹھ کے جب بھی بیٹھیں گے وہ بات اور طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، جس کو سن کے حیرانگی نہیں ہوتی. کیونکہ فتنے کی زبان یہی ہو سکتی ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتی. پھر جب ایک چیز فتنہ ہے، ایک دشمن ہے، تو دشمن کی زبان تو یہی ہوگی جو وہ بول رہا ہے. کل میں نے ایک بیان سنا حافظ صاحب کا، بڑی خوشی ہوئی. خوشی کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے. دکھ کس بات کا ہوتا ہے، خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی ہوئی کہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر جو بکواسیات ہو رہی ہے، ملک کے خلاف پروپیگنڈا مسلسل کیا جا رہا ہے، یہ باتیں ان کے کان تک بھی پہنچی. اس بات کی خوشی ہوئی ہے. انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، انہوں نے اس کو بیان دیا، اس بات کی بھی چلے خوشی ہوئی ہے. لیکن یہ حافظ صاحب کا کام نہیں ہے. اکانومی اور یہ دوسری تیسری چیزیں ان کا کام نہیں ہے. یہ حافظ صاحب سپورٹ ضرور کر سکتے ہیں، سپورٹ ان کی ادھر ہی رہنی چاہیے اپنے ملک کے لیے. لیکن جب حافظ صاحب کہیں گے نا کہ ہم یہ کریں گے یا یہ کر رہے ہیں، وہاں پہ کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے.
بہرحال میں تو اتنا ہی لفظ کہہ سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری ضرورت ہی نہیں کہنے کی۔ قصہ مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم جو پروسیس میں نے پہلے بھی ایک دن بات کی تھی، اس وقت ہم پروسیس سے گزر رہے ہیں جو کہ الیکشن کا ہے۔ ہم نے الیکشن میں جانا ہے، پاکستان میں الیکشن کروایا جانا ہے، اور نئی حکومت بننی ہے جس کے اوپر اللہ کرے کہ اچھی حکومت بنے، جو عوام دوست ہو، ایسے لوگوں کو چانس ملے جو کہنے کو تو باتیں نہیں کرتے زیادہ لیکن کر کے دکھاتے ہیں، اور وہ کر کے دکھائیں۔ اور ہماری فوج، ہماری عدلیہ، ہمارے دوسرے جو بیوروکریسی ہے، ان کو اللہ پاک صبر دے، ان کو جتنے پیسے انہوں نے کما لیے ہیں اس کے اوپر ہی صبر دے دے، اس سے زیادہ ان کی ہوس ختم کر دے، اور یہ پاکستان کا سوچنے لگ جائیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک لکیر لگ چکی ہے جس میں آپ کو عمران ٹو کہہ لیں، قادیان ٹو کہہ لیں، آپ یوتھیے کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ لکیر کے ایک طرف آ چکے ہیں، محب وطن پاکستانی ایک طرف رہ گئے ہیں۔ الیکشن کے پروسیس کے اندر جو ضروری باتیں دیکھنے والی، میں بار بار اس کا ہی ذکر کرتا ہوں، اس کا ہی کرتا رہوں گا۔ اس وقت ہم چل رہے ہیں اسکروٹنی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اسکروٹنی ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے ڈاکومنٹ سے منگوائے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ پاکستان کا آئین بھی ہے، پاکستان کا قانون بھی ہے، اس کے ساتھ لفظوں سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے عدالتیں کھیلتی ہیں۔ ہماری عدالتیں جتنی بھی باتیں کرتی ہیں بکواسیات ہوتی ہیں۔ صرف وہ عدالتوں کے باتیں بکواسیات نہیں ہو سکتی جس میں وہ آئین اور قانون کا سہارا لیں، حوالہ دیں کہ فلاں شک نمبر میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ وہ کسی جج نے لکھنا آج کل چھوڑ دیا ہوا ہے، ان کو یاد بھی نہیں کہ حوالہ بھی دینا پڑتا ہے، شک بھی بتانی پڑتی ہے، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ بھول گئے ہوئے ہیں۔ قصہ مختصر ہے، بات اسی بات میں واپس آتے ہیں ہم۔ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے، تو یہاں پہ سارے ادارے سب کو مل کے الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق اسکروٹنی کرو۔ کوئی لوگ بچتے ہیں، نہیں بچتے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں، کل بندہ کو الیکٹ یا سلیکٹ ہو جاتا ہے، اور پرسوں دوسرا فریق اٹھ کے اس کے اوپر کیس کر دیتا ہے، اور وہ کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ اس کو لٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں، 5 سال اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے جو اسمبلی کو مدد ہوتی ہے، وہ بھی نہیں چاہیے۔ اس کے لیے مدت مقرر ہونی چاہیے کہ اتنی دیر کے اندر فیصلہ ہو جائے، کیونکہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہے، ایک مثال ہے ری کاؤنٹنگ، وہ تھیلے کاؤنٹنگ شوٹنگ ہو کے جتنی دفعہ آپ کھولیں گے اتنی دفعہ اس کا بیڑا گرک ہوتا ہے، پھر وہ گم ہو گئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کہاں وہ ڈیروں کے نیچے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، دوسروں کے رزلٹ بھی خراب ہوتے ہیں، تو وہ ساری گڑبڑ کرا کے کئی لوگ تو پیسہ لگا کے اندر سے وہ گنتیاں آگے پیچھے کرا کے درخواست دے دیتے ہیں کہ جو ہماری ری کاؤنٹنگ کی جائے۔ ری کاؤنٹنگ کے عمل کے لیے ٹائم مقرر ہونا چاہیے، ری کاؤنٹنگ کی جو فیصلے ہیں ان کے لیے مدت مقرر ہونی چاہیے، اتنی دیر میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر اسکروٹنی کے بعد ایک بندہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ رانگ تھا، اس کے سارے کیسز تھے، اس کا یہ تھا، آئینی اور قانونی طور پہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا، تو اس کی سزا صرف اس بندے کو نہیں ملنی چاہیے، اس کا یہ نہیں ڈسکوالیفائڈ ہو گیا، نہیں، ڈسکوالیفائڈ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ سزا کہاں گئی اس کی؟ اس نے جو فراڈ کیا ہے، کوئی بھی فراڈ کیا ہے تو فراڈ کی سزا اسے کس نے دینی ہے؟ جس بندے نے اسکروٹنی کی ہے، جس بندے نے اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں، اس کو اس سے زیادہ سزا ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وہ صورتکار بنایا، وہ اعلیٰ کار بنایا، اس نے ہمیں اپنی عوام کو ڈوجی بندہ دیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے۔ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ الیکشن سے پہلے ایک ڈوجی بندہ دے دیتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں حصہ لو۔ اس اسکروٹنی کرنے والے کی شامت آنی چاہیے اچھی بری، اس کو سیدھا سیدھا لٹکانا چاہیے۔ لٹکانے سے مراد یہ نہیں تھا، لٹکانا جب کہتے ہیں پھانسی ہو جاتی ہے، لٹکانے کا مطلب لٹکانے کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو اب ہم بات یہ کریں گے، یہ تو اسکروٹنی کا عمل کی بات ہو گئی، اسکروٹنی کے بارے میں جو دشمن ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی۔ اب ہم خاص بات کریں گے کہ پاکستان کو صرف یوتھیوں کی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ یوتھی تو عمران نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران کے بغیر تو وہ ایسی شکل پیش کرتے ہیں پاکستان کی کہ برباد ہو چکے ہیں، ہم ختم ہو چکے ہیں۔ خان نہ آیا تو ختم سب کچھ۔ ہوش کے ناخن لیں، اٹھیں۔ پاکستان کو اللہ پاک نے بڑے انعامات سے نوازا ہوا ہے، جہاں پہ ایسے بڑیلوں سے نوازا ہے نا، ایسے کتے بلے کا جمع ہو گئے ہیں۔ کتے بلے کہاں کٹھے ہوتے ہیں؟ جہاں پہ کھانا زیادہ ہو، جہاں پہ ان کو کھانا زیادہ ملتا میسر ہو، وہاں پہ کتے بلے کٹھے ہوتے ہیں۔ تو شکر کریں اللہ پاک نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے جہاں پہ کتے بلے بھی کٹھے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو جان بوجھ کر ڈبایا گیا تھا، پاکستان نہیں ڈوب سکتا،
پاکستان کی پلس پوائنٹ آپ کو کوئی نہیں بتاتا. آپ کو جب بھی آپ میڈیا سوشل میڈیا کھولتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھی پاکستان تباہ ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. خدا نخواستہ پاکستان کے لیے پاکستان کے پاس بہترین ماشاءاللہ فوج ہے. اگر وہ اپنے کام کرے تو بہترین کرتی ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نامی فتنہ جب آیا تھا, جو لے کے آئے تھے, انہوں نے فوج میں بھی گڑبڑ کی تھی, لیکن یہی فوج ہے جس کے ساتھ ہم نے 75 سال گزارے ہیں. اس میں اپس بھی, ڈاؤنز بھی آئے, اس میں مارشل آرٹس بھی لگی, سب کچھ ہوا, غلطیاں بھی ہوئی. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئی, عوام سے بھی غلطیاں ہوئی, سب سے غلطیاں ہوئیں. لیکن یہی فوج ہے جو ہمیں جہاں تک لے کے آئی ہے, ہمیں پروٹیکٹ کرتے گئی ہے. اداروں میں بیٹھے بڑے بڑے نامی گرامی بندے جنہوں نے ایسے ایسے فیصلے کیے جن کا نام تک آپ نہیں جانتے, انہوں نے اس ملک کے لیے فیصلے کیے. آج ہم موجے کر رہے ہیں. آپ کو بہت سارے ناموں کا پتہ بھی نہیں ہوگا کن لوگوں نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا تھا. ہمارے پاس معدنیات, ہمارے پاس پانی, ہمارے پانی بیچ دیے گئے, اس کے باوجود ہمارے پاس کافی پانی ہے. ہمارے پاس گلیشیئر, ہمارے پاس جو قدرتی معدنیات ہیں ان کا ڈھیر ہے. کیا کیا چیزیں ہمارے پاس نہیں. گندم زرعی ملک ہم ہے. صرف چیزیں سیدھی کرنی ہے نا, باقی ہر چیز ہمارے پاس اللہ پاک نے دی ہوئی ہے. جو بگاڑ پیدا کیا اس کو ٹھیک کرنا ہے اور سارا کچھ چل پڑنا ہے. آپ اپنے ملک کے مثبت چیزیں دیکھا کریں اگر آپ ملک سے پیار کرتے ہیں. پاکستانی ہو, اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہو اور کہے کہ جی میں پاکستان سے پیار نہیں کرتا, مجھے پاکستان سے افضل کوئی اور شخصیت ہے, ہو نہیں سکتا. پاکستانی ہوگا تو پاکستان کی خیر مانگے گا, پاکستان کے اداروں کی خیر مانگے گا, پاکستان کے عوام کی خیر مانگے گا. تو ہم بھی پاکستان کی خیر مانگتے ہیں اور آپ بھی مانگتے رہیں, اور ایسے فتنوں سے, ایسے بڑیلوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اپنے ملک کو محفوظ رکھیں, اپنے اداروں کا ساتھ دیں اور اداروں کو بھی تنبیہ کریں, ریکویسٹ کریں کہ جی آپ بھی ہمارے لیے اس طرح سوچیں جیسے آپ کو سوچنا چاہیے, جیسے آپ کو آئین کہتا ہے, جیسے آپ کو قانون کہتا ہے. اس ملک کے لیے وہ کریں جو آپ کی اوتھ, آپ کا آئین, آپ کا قانون آپ سے تقاضا کرتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. باتیں تو بہت ساری کرنے والی ہیں لیکن کیا کریں, ادھر ٹائم کم ہوتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اگر باتیں اچھی لگتی ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا, بری لگتی ہیں پھر بھی آپ کمنٹ میں بتائیے گا. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.